بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا مبارک تذکرہ کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا مبارک نام یوسف ہے اور یہ عجمی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اہم واقعات قرآن پاک کی ایک مکمل صورت میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند صورتوں اور احادیث میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ لیہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بہن کی گود میں دے دیا اور انہوں نے ہی آپ علیہ السلام کی پرورش کی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ آپ علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے۔ حدیث معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے حسن کا اجمالی تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن کا نصف حصہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی پوری قوت کو پہنچے اور شباب اپنی انتہا پر آیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور دین میں فقاہت عطا فرمائی۔ اس وقت عمر مبارک امام ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق 20 سال، صدی کے قول کے مطابق 30 سال اور کلبی کے قول کے مطابق 18 سے 30 کے درمیان تھی۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی یوں خبر دی: اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ خواب دیکھا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف 12 سال تھی۔ 7 سال اور 17 سال عمر ہونے کے قول بھی کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، جس کی وجہ سے ان کے دیگر بھائی ان سے حسد کرتے تھے، اور چونکہ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اور وہ بیان کردہ خواب سے ظاہر ہونے والی حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و فضیلت بھی سمجھ گئے، اس لیے خواب سن کر فرمایا: اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا اور نہ کسی اور کے سامنے، ورنہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، ترجمہ: اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی غیر معمولی محبت دیکھ کر دیگر بھائی حسد کرتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا، جس سے انہیں محسوس ہوا کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس بنا پر ان کے دل میں حسد پیدا ہوا اور ایک دن آپس میں کہنے لگے: بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو صرف محبت میں ان پر ترجیح دی ہے، اور دلی محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ بھائیوں کو والد ماجد کا یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت فرمانا شاق گزرتا تھا، اس لیے انہوں نے والد صاحب کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے آپس میں یہ مشورہ کیا، یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے، اور اس کے بعد تم پھر نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی طریق کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ ساری حرکات دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے تھیں، اس لیے انہیں بعد میں سچی توبہ نصیب ہو گئی، جبکہ قابیل کی حرکات چونکہ نفس امارہ کے لیے تھی، اس لیے اسے توبہ نصیب نہ ہوئی۔ مشورے کے بعد اتفاق رائے سے موقع پا کر بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملہ میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا ہونا گوارا نہ تھا، نیز اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بھی بہت تھے، اس لیے بیٹوں کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تمہارا اسے ساتھ لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔ بیٹوں نے حفاظت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے عرض کی، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں، جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ چنانچہ تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ یہ قمیص جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی۔ پھر وہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر جب تک یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے، تب تک تو وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے، اور جب دور نکل گئے اور یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹخا، جس سے ان کی قلبی کیفیت و عداوت ظاہر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کی طرف جاتے وہ مارتا اور تانے دیتا تھا، اور خوب برا بھلا کہہ کر بولتے تھے، اپنے خواب کو بلا، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا، خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے، اور سب نے یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا۔ قریب ہی ایک کنواں تھا جو کنعان سے 3 فرسنگ یعنی 9 میل کے فاصلہ پر اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ، اندر سے کشادہ تھا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور قمیص اتار کر کنویں میں اتار دیا، اور جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے
जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पहुंचे और उन्होंने आपको कुएं में मौजूद एक पत्थर पर बिठा दिया और हाथ खोल दिए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के वास्ता से या इल्हाम के जरिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप गमगीन ना हों, हम आपको गहरे कुएं से निकालकर बुलंद मुकाम पर पहुंचाएंगे और इन भाइयों को हाजतमंद बनाकर तुम्हारे पास लाएंगे और इन्हें तुम्हारे ज़ेरे फरमान कर देंगे। कुएं में डालने के बाद भाई वापस हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम का उतारा हुआ कमीज एक बकरी के बच्चे के खून में रंग कर साथ ले लिया, लेकिन इसे फाड़ना भूल गए। रात के वक्त ये अपने वालिद की तरफ लौटे ताकि अंधेरे की वजह से इन्हें झूठा उज़्र पेश करने में कोई परेशानी ना हो। चुनांचे जब मकान के करीब पहुंचे तो रोने और चीखने चिल्लाने लग गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनके चीखने की आवाज़ सुनी तो घबरा कर बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ मेरे बेटो, मैं तुम्हें अल्लाह ताला की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम्हें बकरियों में कोई नुकसान हुआ है? उन्होंने अर्ज किया, नहीं। इरशाद फरमाया, फिर तुम्हें क्या मुसीबत पहुंची और यूसुफ कहाँ है? जवाब दिया, ऐ हमारे बाप, हम दौड़ का मुकाबला करते दूर चले गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया तो उसे भेड़िया खा गया और आप किसी तरह हमारा यकीन नहीं करेंगे अगरचे हम सच्चे हों। इसके बाद भाइयों ने अपने सच्चाई के सबूत के तौर पर खून से रंगा हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज पेश कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो कमीज अपने चेहरा मुबारक पर रखकर बहुत रोए और फरमाया, अजीब किस्म का होशियार भेड़िया था जो मेरे बेटे को तो खा गया मगर कमीज को फाड़ा तक नहीं। चंद दिन बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं से निकलने का कुदरती इंतजाम यूं हुआ कि एक काफिला मदीन से मिस्र की तरफ जा रहा था। वो रास्ता बहकर इस जंगल की तरफ आ निकला जहां आबादी से बहुत दूर ये कुआं था और इसका पानी खारी था, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से मीठा हो गया। जब काफिले वाले इस कुएं के करीब उतरे तो उन्होंने पानी लाने के लिए एक शख्स भेजा। उसका नाम मालिक बिन जायर खजाई था और ये मदीन का रहने वाला था। जब ये कुएं पर पहुंचा और पानी निकालने के लिए अपना डोल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो डोल पकड़कर इसमें लटक गए। मालिक ने डोल खींचा तो आप अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर तशरीफ ले आए। जब उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आलिम अफरोज हुस्न देखा तो इंतहाई खुशी के साथ अपने साथियों को मुजदा सुनाया कि आहा, कैसी खुशी की बात है, ये तो एक बहुत हसीन लड़का है। मालिक बिन जायर और उसके साथियों ने इन्हें सामाने तजारत करार देकर छुपा लिया ताकि कोई इसमें शिरकत का दावा ना करे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इसी जंगल में अपनी बकरियां चराते और आप अलैहिस्सलाम की निगरानी भी करते थे। आज जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में ना देखा तो इन्हें तलाश करते हुए काफिला में पहुंचे। वहां उन्होंने मालिक बिन जायर के पास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो इससे कहने लगे, ये गुलाम है, हमारे पास से भाग आया है, किसी काम का नहीं और नाफरमान भी है। अगर खरीद लो तो हम इसे सस्ता बेच देंगे, फिर इसे कहीं इतनी दूर ले जाना इसकी खबर भी हमारे सुनने में न आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे। जब ये लोग खरीदने पर राजी हो गए तो भाइयों ने इन्हें बहुत कम कीमत वाले चंद दिरहमों के बदले बेच दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम में कोई रगबत तो इन्हें वैसे भी नहीं थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल की वजह से अगर भाई कसीर सरमाए का मुतालबा करते तो काफिले वाले इन्हें वो भी दे देते, लेकिन फिर भी भाइयों ने इन्हें इंतहाई कम कीमत पर इसलिए बेच डाला तो भाई दरअसल माल की ख्वाहिश न रखते थे, बल्कि इनका बुनियादी मकसद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करना था
اور وہ کامل طریقے سے پورا ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے کم قیمت والے تھوڑے سے درہموں کے بدلے ہی معاملہ کر لیا۔ پھر مالک بن زعیر اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آئے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان عملیقی تھا، اور اس نے اپنی عنان سلطنت اطفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے، اسی کو عزیز مصر کہتے تھے، اور یہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی، اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلہ میں خاموش ہو گئے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا اور بیوی زلیخا سے کہا، یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ عمدہ اور نفیس ہو، لباس اور خوراک بھی اعلیٰ قسم کے ہوں، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے، اور یہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے میں ہمارے کام آئے، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ یہ بات کتفیر نے اس لیے کہی کہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ جب زلیخا نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں لالچ کیا اور موقع پا کر یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی ناجائز خواہش پوری کریں۔ زلیخا نے مکان کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ زلیخا کے گھر میں ہی رہائش پذیر اور اسی کی پناہ میں رہتے تھے، اس لیے اس کی بات نظر انداز کرنا انتہائی مشکل تھا، لیکن قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان پر کہ جب آپ علیہ السلام نے خود کو ہر طرف سے گھرا ہوا پایا تو اپنے عزم و ارادے پر بھروسہ کرنے کی بجائے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، پھر زلیخا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک عزیز مصر نے میری پرورش کی، مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی، تو کیا اس کا یہ بدلہ ہے کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جو ایسا کرے وہ ظالم ہے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے ہی پڑ گئی اور آپ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی برہان دیکھی تو وہ دروازے کی طرف بھاگے، اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگی۔ آخر کار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی اور اس نے آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ نکل نہ پائیں، لیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کے کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھی نکلی تو دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ یہ دیکھ کر فوراً ہی زلیخا نے اپنی براءت یعنی بے گناہی ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوف زدہ کرنے کے لیے ہیلا تراشا، اور شوہر سے کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز طیش میں آ کر یوسف علیہ السلام کو قتل ہی نہ کر ڈالے، اور یہ بات زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے، یعنی کوڑے لگائے جائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا
کہ زلیخا الٹا ان پر الزام لگاتی اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی بے گناہی کا اظہار اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا اور فرمایا، یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تو میں نے اس سے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز نے کہا، اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا ہے، اس سے پوچھ لو۔ عزیز نے کہا، 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بولنے کی طاقت دینے اور اس سے میری بے گناہی کی گواہی دلوانے پر قادر ہے۔ عزیز نے اس بچے سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو پھر عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔ زلیخا کی خیانت اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہونے پر عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح معذرت کی، اے یوسف، تم اس بات سے درگزر کرو اور اس پر غم زدہ نہ ہو، تم یقیناً پاک دامن ہو۔ اس کلام سے عزیز کا یہ مقصد بھی تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا تاکہ عوام میں یہ مشہور نہ ہو جائے۔ پھر عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے عورت، تم اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگو جو تو نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں۔ بے شک تو ہی خطا کار ہے، کیونکہ تو نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارادہ کیا۔ عزیز مصر نے اگرچہ اس واقعے کو بہت دبایا، لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا ہو ہی گیا۔ شہر میں شرفائے مصر کی عورتیں زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگیں، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے۔ ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ جب زلیخا نے سنا کہ مصر کے اعلیٰ طبقے کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر اسے ملامت کر رہی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنی محبت سے مجبور ہونے کا سبب ان کو اچھی طرح عملاً سمجھا دے۔ چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور دعوت میں اعلیٰ طبقے کی 40 عورتوں کو مدعو کر لیا۔ ان میں وہ سب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے زلیخا پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے انتہائی پرتکلف نشستیں تیار کر دیں، جن پر وہ بہت عزت و آرام سے تکیے لگا کر بیٹھ گئیں۔ دسترخوان بچھائے گئے اور طرح طرح کے کھانے اور میوے ان پر چن دیے گئے۔ پھر زلیخا نے ان میں سے سب کو ایک ایک چھری دی تاکہ وہ اس سے کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا کہ ان عورتوں کے سامنے نکل آئیے۔ پہلے تو آپ نے اس سے انکار کیا، لیکن جب اصرار و تاکید زیادہ ہوئی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو آنا ہی پڑا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی تعریف و توصیف کرنے لگ گئیں، کیونکہ انہوں نے
عالم افروز و جمال کے ساتھ خاندان نبوت کے انوار، عاجزی و انکساری کے آثار، شاہانہ ہیبت و اقتدار، لذائذ دنیا سے بے رغبتی اور حسین و جمیل عورتوں سے بے نیازی کی شان دیکھی۔ وہ تعجب میں ڈوب گئیں اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بھر گئی۔ حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ وہ عورتیں خود کو بھلا بیٹھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں محو ہو کر پھل کاٹتے ہوئے بے خودی میں اپنے ہاتھوں پر چھری چلا دی اور بے ساختہ پکار اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ عزت والا فرشتہ ہے، کہ ایسا حسن و جمال انسانوں میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ اور پیراستہ سامنے موجود ہیں، اور آپ کی شان بے نیازی ایسی کہ کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے اور قطعاً التفات نہیں فرماتے۔ عورتوں کا حال دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا، یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی۔ اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میری شدت محبت کس وجہ سے ہے۔ میں نے یقیناً ان کا دل لبھانا چاہا، لیکن انہوں نے خود کو بچا لیا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، آپ زلیخا کا کہنا مان لیں۔ ان کی بات سن کر زلیخا بولی، بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور انہیں قید میں ڈال دیا جائے گا اور انہیں یقینی طور پر ذلت پہنچے گی اور چوروں، قاتلوں، نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں اور ایک ایک نے آپ سے اپنے تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی گفتگو بہت ناگوار ہوئی تو بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اس کام کی بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی دعا پسند آئی اور اس کو شرف قبولیت بخشا اور عورتوں کا مکر و فریب ان سے پھیر دیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھ کر مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا، اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 روز یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت و مشقت دیکھ کر انہیں نعمت اور راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کر لیں۔ قرآن مجید میں ہے، تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں یہی سمجھ آئی کہ وہ ضرور ایک مدت کے لیے اسے قید خانہ میں ڈال دیں۔ چنانچہ زلیخا نے یہ رائے مان کر عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبرانی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اسے قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں۔ یہ بات عزیز کو بھی سمجھ آئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدان املیقی کے باورچی خانے کا انچارج تھا اور دوسرا اس کا ساقی یعنی شراب پلانے والا۔
ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا اور اس جرم میں دونوں قید کیے گئے۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ کے ساقی نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کا کاسا میرے ہاتھ میں ہے اور میں ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا ہے تو اس نے پی لیا۔ کچن کا انچارج بولا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف علیہ السلام، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن میں روزہ دار رہتے اور ساری رات نماز میں گزارتے ہیں۔ جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے اور خبر گیری رکھتے ہیں۔ جب کسی پر تنگی آتی ہے تو اس کے لیے وسعت کی راہ نکالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے بڑے مؤثر اور مدلل انداز میں توحید کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین ہی کی پیروی کرتا ہوں۔ میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، اور ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا ایک فضل ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ دین، دعوت ایمان اور نیک پیغام پہنچانے کا جذبہ قابل اتباع ہے کہ جیل کی تنگ و تکلیف دہ زندگی میں بھی عبادت میں مشغول رہے اور نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ کاش کہ ہم عافیت کی زندگی میں ہی نیک اور نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ توحید اور ایمان کی دعوت دینے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں ایک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد 3 دن ہیں۔ وہ اتنے ہی دن قید خانے میں رہے گا، پھر بادشاہ اسے بلا لے گا، اور جہاں تک دوسرے یعنی شاہی باورچی کا تعلق ہے تو اسے سولی دے دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا، اور جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقع ہوگا۔ تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو،
اب یہ حکم نہیں ٹل سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم سے ساقی کے بارے میں جان لیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، چنانچہ اس سے فرمایا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، لیکن باہر جا کر وہ شخص بھول گیا جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام مزید کئی سال جیل میں رہے۔ اکثر مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس مزید قید میں رہے اور 5 برس پہلے رہ چکے تھے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اس کی صورت یہ بنی کہ مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے جادوگروں، کاہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے جواب دیا، یہ جھوٹا خواب ہے اور ہمیں اس کی تعبیر معلوم نہیں۔ شاہی ساقی جس نے قید سے نجات پائی تھی، اسے اب حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام یاد آیا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ چنانچہ ساقی نے کہا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، بس تم مجھے قید خانے میں بھیج دو، کیونکہ وہاں خوابوں کی تعبیر جاننے والے ایک شخص ہیں۔ ساقی کی پیشکش سن کر بادشاہ نے اسے بھیج دیا اور اس نے قید خانہ میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اے یوسف، اے صدیق، ہمیں ان 7 موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیوں اور خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے خواب کی تعبیر بتا دی اور فرمایا، تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، تو تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے جو اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان سالوں کے لیے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بچا لو گے۔ پھر ان 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ ساقی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی، بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ وہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں دیکھوں، کیونکہ انہوں نے خواب کی بہت اچھی تعبیر بیان کی ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کا پیام عرض کیا تو آپ نے فرمایا، اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے درخواست کرو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملے میں تفتیش کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب عز و جل ان کے مکر جانتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی براءت اور بے گناہی ظاہر ہو جائے اور اسے یہ معلوم ہو کہ یہ لمبی قید بلا وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیغام سن کر ہاتھ کاٹنے والی عورتیں جمع کیں اور عزیز مصر کی بیوی بھی بلائی۔ پھر ان سے کہا،
اے عورتوں، تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب اصل بات کھل گئی، میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے تھے۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور یہ ان کی توبہ تھی، لہٰذا اب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ تھیں اور بعد میں ان کی بیوی بنی۔ توبہ کرنے والا گناہ گار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی کہ اس طرح سے اس نے خواب دیکھا تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ خواب اس سے پہلے اس تفصیل سے بیان نہ کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا، آپ علیہ السلام نے تو میرا خواب جیسے میں نے دیکھا ویسے ہی بیان فرما دیا۔ خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب اس کی خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے بھی وہی تعبیر بیان کر دی جو پہلے بیان کر چکے تھے۔ تعبیر بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ کیا جائے کہ غلے جمع کیے جائیں اور فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے، اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، اپنے سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، آپ علیہ السلام سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مطالبہ منظور کر لیا۔ امارت یعنی حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ علیہ السلام کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کی، اے صدیق، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوب روح جوان تھی، لیکن عزیز مصر عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہ رکھتا تھا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن و جمال عطا کیا ہے، بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معصوم کیا، اس لیے آپ علیہ السلام محفوظ رہے۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کنواری پایا اور اس سے آپ علیہ السلام کے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک کا نام افراثیم اور دوسرے کا میشا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل قائم فرمایا، جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے قحط سالی کے دنوں کے لیے غلے کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی۔ اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان گودام تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو پہلے سال لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے اور بازار خالی ہو گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے درہم و دینار کے بدلے غلے خریدنے لگے۔ یوں ان کے تمام درہم و دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔
دوسرے سال مصریوں نے زیور اور جواہرات کے بدلے میں غلوں کی خریداری کی۔ یوں ان کے تمام زیورات اور جواہرات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جب لوگوں کے پاس زیور اور جواہرات میں سے کوئی چیز نہ رہی تو انہوں نے تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلہ خریدا۔ یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا۔ چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالیں۔ پانچویں سال اپنی تمام اراضی، عملہ اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا۔ اس طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ چھٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچ دیں اور اس طرح غلے خرید کر اپنا وقت گزارا۔ ساتویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے۔ اس طرح مصر میں کوئی آزاد مرد باقی رہا نہ عورت۔ جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا اور جو عورت تھی وہ آپ علیہ السلام کی کنیز تھی۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیسا کرم ہے اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے عرض کی کہ آپ علیہ السلام کی جو رائے ہو وہ ہمیں منظور ہے۔ ہم سب آپ علیہ السلام کے تابع ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کے تمام املاک اور کل جاگیریں واپس کر دیں۔ جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام شہر قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ مساوات رہے اور سب کی مصیبت دور ہو۔ قحط کی مصیبت جس طرح مصر اور دیگر ملکوں میں آئی، اسی طرح کنعان میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک 40 سال کا طویل زمانہ گزر چکا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا، جبکہ یہاں آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شان و شوکت کے ساتھ جلوہ فرما تھے۔ اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ قرآن پاک میں ہے، اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عبرانی زبان میں گفتگو کی تو آپ علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ پھر فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہم شام کے رہنے والے ہیں۔ جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں۔ ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے والد بہت بزرگ، زیادہ عمر والے اور صدیق ہیں۔ ان کا نام نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ والد صاحب کو ہم سب سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب تم کتنے ہو؟
عرض کی 10۔ پھر فرمایا 11واں کہاں ہے؟ جواب دیا وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو بھائی ہلاک ہو گیا تھا وہ اسی کا حقیقی بھائی ہے، اب والد صاحب کی اسی سے کچھ تسلی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت کی اور بڑی خاطر مدارت سے ان کی میزبانی فرمائی۔ ان میں سے ہر ایک کا اونٹ غلے سے بھر دیا اور سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ بھی عطا کر دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو ان سے فرمایا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی معاف نہیں اور نہ تم میرے قریب بھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور بے شک ہم یہ ضرور کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں کے غلے کی جو قیمت ان سے لی ہے غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور قحط کے زمانے میں کام آئے۔ نیز یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے اور یہ کرم و احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث بھی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے اور بادشاہ کے حسن سلوک اور احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی کہ اگر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا مصر سے لایا ہوا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم بھی موجود پائی جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ رقم دیکھ کر انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، اور یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گھر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا تو یعقوب نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ جب سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے آئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے گئے اور ہر دسترخوان پر 2 بھائیوں کو بٹھایا گیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے اگر میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا اور اس سے فرمایا تمہارے فوت شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا آپ جیسا بھائی کسے میسر آئے گا؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور رحیل کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا بے شک میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، تم اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں، بے شک اللہ تعالی ہم پر احسان کرنے والا ہے اور اس نے ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا، اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو اطلاع نہ دینا،
یہ سن کر بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اب میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا، اور آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں کہ آپ کی طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب کر دی جائے۔ بنیامین نے کہا اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ واپسی پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ جواہرات سے مزین تھا اور سونے کا تھا، اور اس سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ بھائیوں کا قافلہ جب شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانہ کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے۔ ان میں سے ایک منادی نے ندا کی۔ قرآن کریم میں یہ حصہ یوں بیان کیا گیا ہے، پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں وہ پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہی خود اس کا بدلہ ہوگا۔ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی۔ بادشاہی قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں یہ خیال رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حیلہ میں نہ تو جھوٹ بولا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے خادم نے کہا تھا کہ تم چور ہو، اور خادم بے خبر تھا، نہ آپ علیہ السلام نے بھائی پر چوری کا بہتان لگایا، بلکہ جو کچھ کیا گیا خود بنیامین کے مشورہ سے کیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی۔ جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہوئے اور انہوں نے سر جھکا کر کہا سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چوری کرنا یقینی تو نہیں، لیکن اگر یہ فعل اس کا ہو تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یہ بھی ان کا حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان تھا۔ بھائیوں کا اس کے ذکر سے یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ بنیامین کے سوتیلے بھائی ہیں، اور یہ فعل ہو تو شاید بنیامین کا ہو، نہ ہماری اس میں شرکت، نہ ہمیں اس کی اطلاع۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف سے اپنے بارے میں کہی گئی بات پر کوئی کلام نہ کیا، لیکن اپنے دل میں کچھ کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اگرچہ چور کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے، لیکن فدیہ لے کر معاف کر دینا بھی جائز تھا۔ اس لیے بھائیوں نے کہا اے عزیز، اس کے والد عمر میں بہت بڑے ہیں، وہ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسی سے ان کے دل کی تسلی ہوتی ہے۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا کر یا فدیہ ادا کرنے تک
रहन के तौर पर रख लें, बेशक हम आपको एहसान करने वाला देख रहे हैं कि आपने हमें इज़्ज़त दी, कसीर माल हमें अता किया, हमारा मतलूब अच्छी तरह पूरा हुआ और गले की कीमत भी हमें लौटा दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात से अल्लाह ताला की पनाह कि जिसके पास हमने अपना सामान पाया है इसके अलावा किसी और को पकड़ें, क्योंकि हमारे फ़ैसला के मुताबिक हम इसी को लेने के मुस्तहक़ हैं जिसके कजावे में हमारा माल मिला है। क्योंकि तुम्हारे फ़ैसला के मुताबिक हम उसी को लेने के मुस्तहक़ हैं जिसके कजावे में हमारा माल मिला है। अगर हम इसकी बजाय दूसरे को लें तो ये तुम्हारे दीन में जुल्म है, लिहाजा तुम इस चीज़ का तकाजा क्यों करते हो जिसके बारे में जानते हो कि वो जुल्म है। जब वो भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ से मायूस हो गए और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि बिन्यामीन वापस नहीं मिलेंगे, तो सब भाई लोगों से एक तरफ होकर खड़े हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि अब अपने वालिद साहब के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे और अपने भाई बिन्यामीन के बारे में क्या कहेंगे। इनमें से इल्म अक़ल या उम्र में जो भाई बड़ा था वो कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तुमसे अल्लाह ताला का अहद लिया था कि तुम ज़रूर अपने भाई को वापस लेकर जाओगे, और इससे पहले तुमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मामला में कोताही की और अपने वालिद से किए हुए अहद की पासदारी भी ना की। मैं तो मिस्र की सरज़मीन से हरगिज़ ना निकलूँगा और ना ही इस सूरत हाल में मिस्र छोड़ूँगा यहाँ तक कि मेरे वालिद मुझे मिस्र की सरज़मीन छोड़ने की इजाज़त दे दें और मुझे अपने पास बुला लें, या अल्लाह ताला मेरे भाई को खलासी देकर या इसे छोड़कर तुम्हारे साथ चलने का मुझे कोई हुक्म फरमा दे। तुम जाकर वालिद मुहतरम को सारी सूरत हाल की खबर दे दो। फिर ये लोग अपने वालिद के पास वापस आए और सफ़र में जो कुछ पेश आया उसकी खबर दी, और बड़े भाई ने जो कुछ बता दिया था वो सब वालिद साहब से अर्ज़ कर दिया। कुरान पाक में है, याकूब ने फरमाया, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए कुछ हीला बना दिया है तो उम्दा सब्र है। अनकरीब अल्लाह इन सब को मेरे पास ले आएगा, बेशक वही इल्म वाला हिकमत वाला है। और याकूब ने इनसे मुंह फेरा और कहा, हाय अफसोस यूसुफ़ की जुदाई पर। और याकूब की आंखें गम से सफ़ेद हो गईं तो वो अपना गम बर्दाश्त करते रहे। भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम आप हमेशा यूसुफ़ को याद करते रहेंगे यहाँ तक कि आप मरने के करीब हो जाएंगे या फौत ही हो जाएंगे। याकूब ने कहा, मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। एक रवायत ये भी है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया, क्या तुमने मेरे बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की है? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। इससे भी आप अलैहिस्सलाम को इनकी ज़िंदगानी का इत्मीनान हुआ, और आप अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंदों से फ़रमाया कि ए मेरे बेटो, तुम मिस्र की तरफ जाओ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इनके भाई बिन्यामीन को तलाश करो। बेटू ने कहा, हम बिन्यामीन के मामले में कोशिश करना तो नहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि अब ज़िंदा नहीं, इसलिए हम इन्हें तलाश नहीं करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से काफिर लोग ही ना उम्मीद होते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का हुक्म सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई फिर मिस्र की तरफ रवाना हुए। जब वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो कहने लगे, ए अज़ीज़, हमें और हमारे घर वालों को खुराक के हवाले से मुसीबत पहुँची है। हम हकीर सा सरमाया लेकर आए हैं। वो सरमाया चंद खोटे दिरहम और घर की अशिया में से चंद पुरानी बोसीदा चीज़ें थीं। आप हमें पूरा नाप दे दीजिए जैसा खरे दामों से देते थे, और ये नाकस पूंजी कबूल करके हम पर कुछ खैरात कीजिए।
بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا اور انہوں نے آپ کے گوہر دندان کا حسن دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ہم پر علم، عقل، صبر، حلم اور بادشاہت میں فضیلت دی۔ بے شک ہم خطا کار تھے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ علیہ السلام کے سامنے لایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج اگرچہ ملامت کرنے کا دن ہے، لیکن میری جانب سے تم پر آج اور آئندہ کوئی ملامت نہ ہوگی۔ پھر بھائیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئی تھیں ان کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جب تعارف ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنے والد ماجد کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، آپ علیہ السلام کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی بحال نہیں ہو رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی، اور سب گھر والے میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ مصر کی سرزمین سے نکلا اور کنعان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں، پرپوتوں اور پاس والوں سے فرمایا، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے۔ یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلودہ قمیض بھی میں ہی لے کر گیا تھا۔ میں نے ہی کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اس لیے آج کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کی فرحت انگیز خبر بھی میں ہی سناؤں گا۔ چنانچہ یہودا فرط شوق سے نہایت تیزی سے تمام فاصلہ طے کر کے پہنچے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں، اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور ان کے اہل و اولاد بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ جمع کیے جو 72 یا 73 افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان سے صرف 400 سال کے بعد کا ہے۔ الحاصل جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی، اور 4000 لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو لے کر آپ اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے 100 ریشمی پھریرے اڑاتے اور قطاریں باندھے ہوئے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحرا زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے تو فرمایا،
اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے جو اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ یہودا نے عرض کی، نہیں، یہ حضور کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر عرض کیا، ہوا کی طرف نظر فرمائیے، آپ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتے حاضر ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کے ہنہنانے اور طبل و بگل کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب دونوں حضرات یعنی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ توقف کیجئے اور والد صاحب کو پہلے سلام کا موقع دیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے غم و اندوہ کے دور کرنے والے، تم پر سلام۔ اور دونوں صاحبوں نے اتر کر معانقہ کیا اور مل کر خوب روئے۔ پھر اس مزین رہائش گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے نفیس خیمے وغیرہ نصب کر کے آراستہ کی گئی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا، اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ بے شک وہ خواب میرے رب عز و جل نے سچا کر دیا اور بے شک اس نے قید سے نکال کر مجھ پر احسان کیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ یہ سجدہ تعظیم اور عاجزی کے طور پر تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا۔ تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام میں اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ السلام کا جسد اطہر شام لایا گیا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کے بھائی عیس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہی ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ ساتھ کیے گئے۔ ان دونوں صاحبوں کی عمر 147 سال تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بدوں کے ساتھ شامل فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے مقام دفن کے بارے میں اہل مصر کے اندر شدید اختلاف واقع ہوا۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلہ میں دفن کرنے پر مصر تھے۔ آخر یہ رائے طے پائی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ علیہ السلام کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض یاب ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ رحام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا اور آپ علیہ السلام وہیں رہے یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام علیہ السلام کے پاس ملک شام میں دفن کیا۔
معزز ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔